سجدے کا حکم فرشتوں کو تھا، اور ابلیس بھی فرشتوں کے زمرے میں آ کے اس حکم پر عمل کرنے کا پابند تھا۔ پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ابلیس تو جنات میں سے تھا، کان من الجن، جنات میں سے تھا، جنات میں سے ہے، اور سجدے کا حکم تو فرشتوں کو تھا۔ وہ کیوں ضمن میں آیا؟ اس لیے کہ اس نے عبادات کر کر کے، علم حاصل کر کر کے فرشتوں کے ماحول میں جگہ پیدا کی تھی، اور جب فرشتوں نے سجدہ کرنا تھا تو ابلیس نے بھی پھر سجدہ کرنا تھا۔ فرشتوں نے کر لیا اور اس نے انکار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے 7 لاکھ برس تک اللہ کی عبادت کی۔ اللہ نے جب یہ زمین پیدا کی تو ابلیس نے اس پہ اتنے سجدے کیے ہیں کہ روئے زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس کے سارے سجدوں کو لمحہ واحدہ میں اللہ نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی۔ اللہ کسی کے سجدے کا محتاج نہیں ہے۔ انسان اگر سجدہ کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، ساری زندگی ایک ٹانگ پر اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے، تو انسان کی اپنی ضرورت ہے۔ اللہ کو تمام مخلوقات کے سجدوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو ابلیس اپنے تکبر کی وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ اور یہ کون سے فرشتے تھے جن کو سجدے کا حکم تھا؟ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ سب فرشتوں کو حکم تھا، اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ملائے سافل کے فرشتوں کو سجدے کا حکم تھا۔ ایک فرشتے وہ ہیں جو ملائے اعلیٰ میں رہتے ہیں۔ ملائے اعلیٰ والے فرشتے وہ ہیں جنہوں نے عرش الہی کو تھام رکھا ہے، اور وہ فرشتے ہیں جو عرش کے ارد گرد طواف کرتے رہتے ہیں، اور وہ فرشتے ہیں جو درجہ بدرجہ مختلف آسمانوں میں ہیں۔ پھر وہ فرشتے بھی ہیں، ایک طبقہ ان فرشتوں کا ہے جو کہ فضا میں مختلف کام ان کے ذمے ہیں۔ پھر کچھ فرشتے وہ ہیں جو روئے زمین پر ہیں، انہیں ملائے سافل کے فرشتے کہا جاتا ہے۔ تو بعض حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ملائے سافل یعنی روئے زمین پر جن کی ڈیوٹیاں ہیں، ان فرشتوں کو حکم تھا کہ تم سجدہ کرو۔ تو شیطان بھی ظاہر ہے کہ انہی میں تھا، اسی روئے زمین پر تھا، تو اس کو بھی ساتھ ہی سجدے کا حکم تھا۔